بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کوئی واسی بناتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال و جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لیے غور کریں۔ طاؤس تابعی رحمہ اللہ سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ آیت پڑھتے کہ اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سنوارنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ نے یتیموں کے بارے میں کہا، خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے، اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2767۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہیں، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2783۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے، پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2784۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نام نامعلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی عمل میں نہیں پاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صاحب نے عرض کیا، بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2785۔